نحمده ونصلي على أصل ثمانية من جاءت نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. ہماری اور آپ کی ملاقات صرف دین کی نسبت پر ہے، نہ کبھی آپ سے ہماری نہ آپ کی ہماری کسی ہو سکتا ہے کہیں ملاقات ہوئی ہو اور وہم و خیال میں نہیں تھا کہ یہاں آنا، لیکن اللہ کا فضل اور آپ لوگوں کی محبت یہاں لے آئے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی قبول فرمائے اور جو بھی اللہ نے کام کی توفیق دے اس میں اخلاص للہیت اللہ اپنے فضل سے نصیب. اس میں جو کہ کیا ہوا، اس میں جو بھی مجمع ملا ہوا ہے، اساتذہ کرام نے، طلباء کرام اور مقامی احباب نے، طلباء کہاں سے پڑھائی بچے ہیں آپ ملومن دارالعلامہ میں. اچھا بچوں سے خطاب ہے، بات سنو بھائی. آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ ارے بولو، آپ ہی بولو گے تب تو. یہاں کس لیے آئے بیٹا؟ ہاں علم حاصل کرنے. اور علم کا دوسرا جوڑ عمل ہے. علم کا دوسرا جوڑ، اگر جانتے ہوئے انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اور گناہ ہے نہیں ہونا. پوچھ لیے اور یہاں آئے ہیں آپ کس لیے؟ علم حاصل کرنے. تو علم کے ساتھ دوسرا جوڑ کیا ہے؟ عمل ہے. ابھی آپ نے، ہم سب نے عصر کی نماز پڑھی؟ اللہ سے پوچھ رہے اور کوئی نہ بول رہے. عصر کی نماز سے پہلے نماز کے لیے وضو کیا ہے نا؟ نہیں کیا؟ تو کس نے مسواک کیا؟ وہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. جو ساتھ جس نے کیا ہو تو بھی جس نے کیا ہاتھ اٹھا دے، چلیے کوئی بات نہیں. مسواک کرنا کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، سنت ہے.
کرنا چاہیے نا. علم ہے لیکن عمل. تو مسواک سب سے بڑی ضمانت ایمان پر خاتمے کی ہے. سب لوگوں کو بات کرنا ہے نا بھائی. مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا سب سے آخری عمل کیا ہے؟ مسواکی. تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ نے مسواک دیکھا تو اس طرف دیکھا تو انہوں نے اس کو ایک دم باریک کیا اپنے دانت سے. پھر آپ نے کیا. اس وجہ سے کہتی ہیں کہ سب سے آخری چیز جو آپ کے مبارک میں گئی میرا لعاب. تو مسواک کریں گے نا سب لوگ مسواک کرنے سے کرنے کے بہت فوائد ہیں. علم ہے لیکن عمل ہونا چاہیے. ایسے ہی تمام دیکھو سنت میں نور ہے. سنت میں نور ہے. اتباع سنت میں اللہ کے تعلق پیدا کرنے میں بڑی تیزی سے آدمی ترقی کرتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں بینائی چلی گئی تھی. آپ کی روشنی آپ کی چلی گئی تھی لیکن تب بھی آپ سرما لگائے کرتے. لوگوں نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا کہ میں سنت کی نیت سے لگاتا ہوں. اور آدمی انسان ہوش کے عالم میں اتنا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ بے ہوشی میں بھی یاد رکھے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تقریر میں بے ہوش تھے بستر پر. خالی میں کپڑا پہناتے ہوئے پائجامہ پہلے کیا پہننا چاہیے بھائی؟ دائیں نا بایاں. فوراً آپ نے پہلے سے بول تو ہوش میں اتنا عمل کیا تھا. وہ تو چھوڑیے آنکھوں کے دیکھے کا حال. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب طبیعت خراب ہوئی اور اس وقت ابھی اسپتالوں میں داخل نہیں کیا گیا تھا, یہ پوزیشن نہیں تھی. ایک ڈاکٹروں نے چیک اپ لکھا تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے. سیفی میں گئے کچھ ایسے چیک اپ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کچھ انجیکشن یا دوا دیتے ہیں تو آدمی کی بے ہوشی میں ہو گیا. پھر چیئر پہ بیٹھایا گیا. جو صاحب چپل پہنا رہے تھے انہوں کو بجائے دائیں کے بایاں پیر میں ڈال دیا. اس عالم میں بھی جھٹک دیا, چپل جھٹک دیا ان کا اون. یعنی بائیں پیر میں تھوڑی سنت ہے, پہلے دائیں پیر میں. تو اتنا آدمی عمل کرے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عالم میں بے ہوشی میں بھی خدا لاج رکھ لیتا ہے. نہیں بھائی, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے باوفا دوست اللہ کی ذات ہے. ساری دوستی کے اندر کمیاں ہیں, وہ ٹوٹ جائیں گی لیکن یہ دوستی ہر موقع پر کام آئے گی. اللہ لاج رکھ لیں گے. بہرحال یہ آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. کیا ضروری ہے بھائی؟ سنو بچوں,
ایک ہے ادب. کیا ہے؟ ہاں. ان جتنی چیزوں سے آپ حاصل کرتے ہیں جو بھی ذرائع ہے اس کا ادب ضروری ہے. نمبر 1 استاذ ہے، نمبر 2 کتاب ہے، اور اس جاتی پہ پڑھتے وہ ہے، درسگاہ ہے، اور درسگاہ کے اندر جو بھی بچھائی ساری چیز ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ ہاں. اے بیٹا تو سو رہے ہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور دوسرے کوشش کرنا. استاذ کا دیکھو دل سے ادب، نہیں کہ استاذ نے قدم باہر نکالا استاد نے ایک قدم باہر نکالا کہ شروع نہیں، دل سے ادب. اور دوسرے اللہ نے جتنی آپ کو صلاحیت دی ہے اتنی کوشش کرو. ماں باپ نے آپ کو بھیجا ہے اور مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ کرام آپ کے آرام و راحت کے لیے دن رات کوشش میں لگے رہتے ہیں. آپ کا کام ہے صرف پڑھنا. کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا. کرو گے سب لوگ؟ اور دوسرے دعا کرنا. کیا کرنا بیٹا؟ ہاں اللہ سے مانگنا ہے اپنے لیے، مدرسے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور پرہیز بھی چاہیے نا بھائی. بیماری یا کوئی ہو تو اس پرہیز رہتا ہے کہ نہیں؟ گناہ سے بچنا. اس سے ہاں گناہ طالب علمی کے زمانے میں گناہ بعد میں بہت نقصان دہ ثابت. اس لیے کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں میں ایک اور دعا کے فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، کیا دعا کرے؟ یا اللہ ہم کو حافظ کامل عالم بعمل بنا. بلکہ بعض مدرسوں میں لکھ کے وہ لگا رہتا تھا. دعا کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ میرے لیے بھی کیجیے، ہمارے لیے، مدرسے کے لیے. اور راستے میں بتایا کہ مدرسے کے ذمہ دار جو تھے کچھ روز پہلے انتقال ہو گیا. دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے نہیں، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، وقت مقرر ہے. بس وہی فارسی کی کتاب مولانا رومی کا کہ اگر بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. نہیں بھائی؟ ہاں نہیں روتا تو رلایا جاتا ہے. سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کسی کا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، جو بھی ہے. لیکن کہتے ہیں دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ جب آپ جاؤ تو مسکراتے ہوئے اور لوگ آپ کے لیے رو رہے ہیں. ایسی زندگی، اور زندگی اللہ کے عامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد یہ بھائی اور لوگ جو ہیں گھروں میں بچوں کے سامنے ضرور اس کا تذکرہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی بچے باہر نکلتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، تو آج کل بڑا ماحول ناگفتگو ہے. ہمارے ایمان پر طرح طرح سے ناکے ڈالے جا رہے ہیں. بچوں کے ذریعے، بچیوں کے ذریعے اسکول کالجوں میں اور تمام
اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ بتلایا۔ آپ صبح سے شام تک چلیے پھریے کھائیے پیجیے استنجا جائیے، نماز اور چیزوں کی تو احکامات الگ، لیکن اور جو چیزیں ہیں اگر آپ اس طریقے پر کریں گے تو بھی دین ہے۔ عبادت کا مطلب نہیں کہ آپ بیٹھ کے مسجد میں ہر تصویر پڑھیں گے، آپ مسجد سے نکلے سنت کے مطابق، آپ نے کھانا کھایا سنت کے مطابق، آپ نے کاروبار کیا سنت کے مطابق، وہاں کل صدیقین کے ساتھ فرض ہوگا۔ بہرحال دیکھیے بات سے بات ہوتی ہے اور عمل سے عمل ہوگا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں بہت سے لوگ تو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب جنازہ جائے جو لوگ ساتھ میں ہو ان کی زبان پہ جو ہو تو اس کو مخلوق کی آواز کو نقاب خدا سمجھے۔ آدمی اچھا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ آگے بھی بیڑا اس کا پار ہے، اور اگر کچھ وہ ہے تو خطرہ ہے۔ آدمی ایسی زندگی گزارے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مجاہدے چنتے اور دینی خدمات ہر لائن سے ہندوستان اور کیا باہر کے اور سے علماء تشریف لاتے تھے۔ بہرحال 7 رمضان 18 مارچ کو وصال ہوا، صبح میں مشورے سے طے کیا گیا کہ ظہر بعد ظہر تو ممبئی میں جانتے تو عام طور پہ 1 10 1:30 یہی ٹائم کہ 2:30 بجے نماز جنازہ ہو۔ لوگوں کی رائے ہوئی تھی شام کو پہلے جانے میں، ایک تو رمضان، دوسرے اس وقت مجمع بے قابو ہو جائے گا تو اور تکلیف ہوگی، بہت سے لوگ امام ہیں، تراویح سنانا ہے، بہرحال پر بہت آگے نماز پڑھانے کے میرے اس میں تھا پہلی دوسری، اس کے بعد تکبیر پر پوری لوگوں کی ہچکیاں بدل گئی۔ دیکھیے لوگوں کو اپنے عمل سے نفع پہنچائیں گے، لوگ قدرداں ہوں گے، اپنے عمل سے لوگ قدرداں ہوں گے۔ ہمارے اکابرین اللہ والے جو تھے انہوں نے کیا کیا، یہی تو کیا ہے۔ اور دیکھیے جو ہمارے اور مہمان ہیں کہ ایک تو جہاں بھی رہیے نماز پڑھنے جماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ دیکھیے حکومت نکالی، حساب کر کے نکالی اور ماں سے پوچھ کے، اللہ نے اور گنجائش دی حج کیجیے۔ اور دوسری چیز میں اپنی سفر میں ہر جگہ میں کہتا ہوں، والد کے انتقال کے بعد جیسے آپ بھائی ترکہ تقسیم کرتے ہیں، اگر بہن ہے تو اس کا بھی حق نہیں ہے بھائی، مقرر جیسے بھائی کیا اس کا بھی مقرر ہے، ماں ہے تو ان کا بھی مقرر ہے۔ اس لیے اگر نہ دیو ہو تو بہنوں کو حق دیجیے، ورنہ آپ زندگی بھر حرام کھائیں گے کچھ نہیں۔ کسی کا کھانا کیا ہے بھائی؟
ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، تو آپ بھی ذرا معاف کر کے نکلائیے نا بھائی سے کہ ہم نہیں لیں گے۔ ہاں ایک ہاتھ کے لیے لڑائی کر لیتے ہیں، ہاں جتنے کی زمین اتنا مقدمے میں چلا جاتا ہے۔ آپ دے دیجیے، وہ واپس کرے، اس کے بعد تو بات الگ ہے، بہن کا بھی حق ہے، یہ نہیں بولنا ہے بھائی۔ ہاں تو ادا کیجیے اور وہاں سے مسائل پوچھیے، تعبیر اگر ہو گئی ہے زیادہ تو دھیرے دھیرے دیجیے، تو یہ نہیں، یہ حق ہے۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق، حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان جو کچا مکان کہا جاتا ہے، نیچے کتب خانہ ہے، کتب خانہ شاعری ان کے والد کے نام پر، وہاں جو صاحب کام کرتے تھے، حضرت شیخ فرماتے تھے بھائی حساب کتاب صحیح رکھنا، میرے پاس 700 مقبول نماز نہیں ہے، تیرے پاس سمجھنا ہے۔ اس لیے یہ حقوق ہیں، ادا ان کا بھی حصہ رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے محترم اساتذہ کرام ہیں جو دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ مدارس قلعے ہیں، قلعہ ہے، ہماری حفاظت کرے ہمارے دین ایمان کی، ان کا خیال رکھیے، ان کی تنخواہیں دیکھیے، اخراجات، لوگ کہتے ہیں بہت تنخواہ ہے 10,000، ہاں 11,000 بہت تنخواہ ہے۔ میں نے سنایا دوستوں کو، ایک جگہ ایک صاحب تھے، انہوں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ پرانا واقعہ کے ساتھ انہوں نے شاید 8-9 ہزار بتایا۔ اس کو ایک ملازم تھے، اس زمانے میں 70-80 ہزار ملتا تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ کا پیسہ تو برکت والا ہے، وہ بھی ہوشیار تھے، عالم تھے نا، کہا بھائی برکت والا لے لو، اپنا ہم کو لے لو، میں نے کہا سودا کرو تب تو سمجھ میں آئے۔ اور دوسری چیز، شیطان ہر ایک کو ایک ہی راستے سے نہیں گمراہ کرتا، ہر طبقے کو اس کے اعتبار سے، ہر طبقے کو اس کے اعتبار سے۔ اور ہم لوگوں کے لیے کیا لے کے آیا بھائی؟ لے آیا نا کچھ، اس کا بھی علاج ہے۔ اور سبھی سنا کے میں بات ختم کروں گی، کوئی اتنا انہوں نے جو ہے ایڈوانس کھانا حلال کروا دیا۔ کبھی کبھی تو بجٹ سے پہلے 5 بجے، رات کو 1:45 بجے، جب طبیعت ٹھیک تھی اتنا نہیں مولانا نے دوڑایا، صحت کبھی بھائی اللہ تعالیٰ اسی بہانے ہماری مدد کر دے، اور امت کے حالات بھی سامنے آتے ہیں، ہاتھوں میں جائیے، بڑے ہی ناگفتہ بے حالات ہے۔ اور کچھ علاقے میں تو بیچارے کیا شنکر رام اور کیا کہتے بھائی، چلیے حالانکہ وہاں نہیں جانا تھا، جہاں گئے تھے وہاں سے کتنی دور تھا بھائی؟ دور ہے، ہاں پہلے جانا چاہیے بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مجلس دیکھیے، ہمارے والد صاحب فرمایا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو جمع ہیں یہاں معارف عقائد بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ معارف عقائد بڑے بڑے علماء حدیث اور قرآن بیان کریں گے، ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائے بھائی، بس یہی۔ باقی معارف عقائد جو علماء وہ بھی موجود ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے۔ صحابی آئے، جیسا کہ وضو کیا، تاریخ سے پانی ٹپک رہا ہے، کہیں چکر رکھا، جو بھی تھا بیٹھ گیا مجلس میں، ہو گئی بات۔ مجلس ختم ہوئی، تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے روز بھی مختصر یہ کہ آپ نے ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے۔ پھر تیسرے روز بھی آپ نے وہی ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی ہے، نام صبح ہو رہا ہے، یہ واقعہ احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحابی جب مجلس ختم ہوئی، جس طریقے سے میں آپ کو نہیں کہتا ہم دنیا کے حدیث ہیں، وہ نیکیوں کے حدیث ہیں۔ وہ گئے اور ان سے کہا بھائی کچھ تھوڑا گھر کچھ ہو گئی ہے، آپ چلیں گے آپ کے یہاں، تو مہمان نواز تھے ہی بھائی۔ جب وہاں مکہ المکرمہ میں ایمانی فضا نہیں تھی، ساری برائیاں تھیں، لیکن مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرے کے لیے، دودھ زمزم شربت بنایا، لیکن عمرہ نہیں کرنے کی۔ مہمان نواز خوش ہو گئے، صاحب لے گئے گھر، کھلایا پلایا، سونے کی جگہ بتا دی۔ صاحب کہتے ہیں میں رات بھر دیکھتا رہا، رات میں کوئی وظیفہ پڑھتے ہوں گے، کچھ نہیں، کروٹ بدلتے وقت اللہ کی تصویر بیان کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کھجور کے باغ تھا، اس میں کام کیا ہو، آپ بھی کام کرتے ہیں، دھوپ میں کتنے اس زمانے میں تو تکلیفیں آج بھی جاتی ہے، وہاں دیکھیے ننگے پیر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال دوسرے دن قیام کیا، وہی یاد، اور بات جو ہے کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لی، فجر مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن اور قیام کیا۔ تیسرے دن صبح کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کی جیسی زبان ویسا دل، جیسا دل ویسی زبان، صاف ستھری۔ ہم لوگوں کی طرح دوہلا پر نہیں کہ آدمی مسکرا کے ہنس کے ملے اور دل میں حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بھائی جانتے ہوئے بھی علماء، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے زمانے منی سے پہلے تھے، ان کا کشف مشہور تھا۔ مجلس میں کہنے لگے ایک شخص آتا ہے، بہت ہنس کے مسافہ کرتا ہے، لیکن اس کا بس چلے تو مجھے قتل کرتا۔ بہرحال صاف لوگ نے کہا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن لگاتار یہ کہا، تو میں وہی دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، لیکن 3 دن کھلایا پلایا مہمان، اور ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو خصوصاً شہروں میں بھائی بمبئی دبئی ہو تو کیا کہتے ہیں ٹھنڈا لوگے گرم، کھانا نہیں پوچھے گا۔ ہاں اگر سسرال کا ہو تو الگ بات ہے، تو اس کی خدمت ہوگی، ملتوں کی خدمت ہو جائے گی، کرتا ہے آدمی۔ وہ تو مہمان نواز تھے، ایک گھر میں کھانا کھلایا گیا، دوسرے راستے سے نکالا گیا، اونٹ بدے ہوئے ہیں، اس لیے مہمانوں کو کھلانے کے لیے گرو کا گھر ابو جہل کا مکان، وہاں تو مہمان نوازی تھی، وہ لوگ مہمان نواز تھے۔ بہرحال وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں رخصت ہونے لگا، بتا دیا یہ واقعہ،
کہتے ہیں میرے دل میں خیال آنے والا تھا یا آ گیا بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کی جنت ہے بھائی۔ کہتے ہیں اس صحابی نے آواز کیا اور کہا ہاں ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور حسد نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں وہ صحابی اچھل پڑے، کہا بس یہی بات۔ تو اندازہ لگا لیجیے کہ دل کو صاف ستھرا رکھنے پر جنت کا اعلان کروایا گیا، وہ بھی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے۔ کتنا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ خصوصاً اپنی برادری سمجھ جائے، وہی لے کے آئے نا گٹری اپنے لیے۔ اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی سے حسد کرنا، ترقی ہو رہی ہے، اللہ کی تقسیم پر گولہ باری کرنا ہے۔ کسی سے حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر گولہ باری کرنا ہے۔ اللہ کا ترقی دے رہا بھائی، ہمارا آپ کا کیا ہے؟ ہمارا آپ کا کیا اس میں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو متوسط، کوئی محتاج ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا اور آپ کا کیا اختیار ہے؟ ایسے ہی ہر اعتبار سے بہتوں کو اللہ ترقی دیتا ہے۔ دیکھیے عمل وہی ہے اصل چیز، وہی ہم کو اور آپ کو ترقی دے گا میرے دوست۔ دیکھیے مجھ کو اتنی تھکاوٹ ہے کہ بہت ہمت کر کے یہ قاری صاحب دونوں برادران دونوں طرف سے ایک دم، نہیں تو پھر پتہ چلا کہ بھائی جو ہے چل رہا ہے یہاں، اس لیے میں نہیں بھائی جی تو آپ لوگوں سے ملاقات مقدر کی۔ یہ چند باتیں میں خود اس کا محتاج ہوں آپ سے زیادہ۔ دیکھیے فرمایا کرتے تھے عبادات کی لائن سے دین آتا ہے، معاملات کی خرابی سے نکل جاتا ہے۔ نہیں، عبادات کی لائن سے دین آتا ہے اور معاملات کی خرابی سے نکل جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کچھ کام دنیا میں ایسے ہم اور آپ کر جائیں کہ جب جائیں تو دل سے دعا نکلے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ دعا کرائی نہیں جاتی، لی جاتی ہے۔ آپ ایسے عمل پیش کیجیے، ایسی خدمت کیجیے والدین کی، استاد کی، بڑوں کی، دل سے دعا نکلے اور پھر وہ دعا آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ حضرت مولانا بس سنا کے بعد ختم کر دیں، 7 بجنے والا، بچے کھانا کب ابھی کھاتے ہیں؟ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند جنہوں نے اور بھی لوگوں نے مل کے قائم کیا، ان کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، طے ہوا دیوبند لایا جائے۔ نانودہ مقام تھا، لے آئے گئے، بڑھاپا تھا، بستر خراب ہو جاتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے گئے کہ وہیں کہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ صاحب دیکھا بستر خراب ہو گیا، وہ اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ کس کا بھائی؟ استاذ کے باپ کا، اپنے باپ کا نہیں۔ کس کا؟ ہاں، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ درمیان آ گئے، دیکھا فوراً ہاتھ اٹھایا، اے اللہ محمود الحسن کے ہاتھ کی لاج رکھ دے۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ برطانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو شیخ الہند نہیں ہے، وہ شیخ العالم۔ ان کے شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور بہت بدلے دبلے۔ انگریز کہتا تھا کہ ان کو جلا دیا جائے تو رات سے بھی ان کے انگریزوں کی مخالفت کی بو آئے۔
بڑا مجاہدہ کیا، جیل میں مالٹا میں رہتے ہوئے انگریز راتوں کو لے جاتا اور بیچ پر لوگوں کے گرم کر کے ڈالتا تھا۔ بہرحال وہ ہمت تھی۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بہت میٹنگ تھی، مشورے تھے، حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، ہوئے تھے، کہنے ہوئے رات کو دیر ہو گئی، سب کے کھانے کے بعد آرام گاہ انہیں کے کمرے میں یا پڑوس میں مفتی صاحب کا بھی بستر، کہتے ہیں میں نے رات میں نیند کھلی تو دیکھا بستر خالی ہے، گھبرا گیا، بوڑھے آدمی ہیں کہاں گئے، کہیں اسمبلی میں اکیلے چلے گئے، دوپہر پھسل جائے، میرا تمام خیالات آتے ہیں، کہیں دیکھا ادھر دیکھا تو مسلح پر سر رکھ کے رو رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے ایمان کا کیا ہوگا۔ اور قاسم صاحب نے حاجی امداد اللہ صاحب کو خط لکھا کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، آپ نے وہاں سے جواب دیا، آپ کہتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، اس کے لیے ہم کتنی راتوں کو روئے، ایسے بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ ہمارے حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بچہ روتا ہے، بھوک لگی تو رویا، چھوٹا نہیں، گرمی لگی تو رویا، کوئی بھی تکلیف پیشاب ماں دوڑ کے آتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بچپن کا سبق بچپن میں بھول گئے، سب سے آسان کام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، وہ در ایسا ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، سب سے آسان کام ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے میرے دوستو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہم سب اللہ کی نافرمانی کب تک کریں گے، گناہ کب تک کریں گے؟ جس طریقے سے اور لوگ چلے گئے، ایک دن یہ ہوگا کہ ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا، ہمارے لیے بھی پانی گرم کیا جائے گا، کفن تیار کیا جائے گا، قبر تیار کی جائے گی، جس طریقے سے ہم دوسروں کی فکر کرتے نہیں ہوگا بھائی، ہوگا۔ اس لیے وہاں کی تیاری کی فکر کریں، اور آپ اس بستی کے ہیں، مدرسہ آپ بہت مبارک ہیں کہ آپ کی بستی میں مدرسہ جہاں قرآن پاک اور کتابیں جو جس کی آوازیں آپ کے گاؤں کی ہواؤں کی فضا میں گونجتی ہیں۔ ایک جگہ ایک ملک میں ایک صاحب گئے مدرسے میں اور کئی دھوکہ سمجھتے ہیں نا، اس کا چیک بنا کے دے دیا، لیکن وہ جو وہ تھے نام پوچھا کا کوئی ضرورت نہیں، پھر کہا فون نمبر دیا، پھر کام ہو تو بتا دیا۔ لوگوں نے کہا، علماء نے کہا، جب تک ہمارے ملک میں مدرسے رہیں گے تو امن کیا رہے گا؟ امن رہے گا۔ یہ بچے پڑھتے ہیں، ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، یہ بات بنتی رہے گی اور ہوتی رہے گی۔ 7 بجے آپ کہیں گے ویسے ہی دیر سے ہم لوگ آئے اور وقت بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے جتنے دن جتنے ایام باقی ہیں، کوئی اگر 40 سال کا ہوا، کیا کہتے ہیں 40 سال کوئی 40 سال گھٹ گئے نہیں، آئندہ کتنے باقی ہیں کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اس لیے وہاں کی تیاری کی ہم سب فکر کریں، آپس میں محبت ہو، بھائی چارگی ہو، ہر ایک کے ہم خیر خواہ ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا گمان رکھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے،
اور ترجمانی کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، نہیں پڑے گی بھائی علماء کرام۔ اس لیے کیا ضرورت ہے ہم پہ دل پہ بوجھ ڈال رہے گی؟ بھائی ہم کو تو اپنے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، گھر والوں کی فکر کیجیے، بچوں کے اندر، ماں بہنوں کے اندر اس طریقے سے دین آئے۔ مسلمان ہیں موت تک اللہ سب کے ایمان کے اور ہمارے صالحات کے۔ اور کچھ ساری جب دعا کرائیے، ارے آئیے تو، ارے تو چھٹی دیجیے، آئیے۔ دعا کیجیے، بیمار ہے تھوڑے، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہمارے اور جو ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت کریں۔ ہر جگہ کسی بڑے کے جانے کے بعد تھوڑا سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ان دوستوں کے ہاتھ گزرے ہوئے ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی سبیل پیدا فرما، جو ہمارے عائشہ اقربا دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً مدرسے کے ذمہ دار عابد صاحب کی مغفرت فرما، سارے مومنین مومنات کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اس مدرسے کو قبول فرما۔ اے اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما، جو بھی یہاں جائے اسے محروم نہ فرما، مزید ترقیات کا معاملہ فرما، ہر ضرورت کو اپنے وقت پر اے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل نازل فرما، خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، سارے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما، اللہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما۔ اے اللہ دین کے بقا کے جتنے ذرائع ہیں سب پر بری نظریں اور عمل ہو رہا ہے، ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ختم فرما۔ ان کے آپس میں اختلافات پیدا فرما، ان کی طاقت توڑنے کے فیصلے فرما۔ ہمارے بہت سے علماء نوجوان جیلوں میں ناجائز محفوظ ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ
یہاں آنے کو قبول فرما، دوستوں کی محبت کو قبول فرما، سب کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، نسبت جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اے اللہ اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما، تمام فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے رحم الراحمین کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ موت تک اے اللہ جسمانی اور مادی کسی کا محتاج نہ بنا، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.